دجال کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق کیا خواب دیکھا؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، اور دجال نے اس سے اپنے نکلنے کی کیا علامات بیان کیں، اور اس وقت وہ علامات پوری ہو چکی ہیں یا نہیں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کروایا گیا اعلان سنا کہ نماز باجماعت ہوگی۔ چنانچہ میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، جانتے ہو آج تمہیں یہاں کیوں جمع کیا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا قصہ سنایا جو اس قصے سے مماثلت رکھتا ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 افراد کے ہمراہ ایک کشتی میں سوار ہوا اور 1 مہینہ کشتی سمندر میں چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر پہنچے۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بے شمار بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، دیر یعنی گرجا میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں، جب اس نے آدمی کا نام لیا تو انہیں بہت خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی جانور شیطان ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں، پھر ہم جلدی سے گرجا میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم شکل و صورت کا ایک آدمی ہے جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہیں۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرا پتہ چل ہی جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عربی ہیں، ایک سفر کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور جزیرے پر موجود ایک جانور نے تمہارے بارے میں بتایا ہے اور ہم تیزی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہم تو اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے پوچھا، یہاں کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا نخلستان بار آور ہوا ہے؟ اس نے کہا، جلد ہی بے بار ہو جائے گا یعنی اجڑ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بحیرہ تبریا یعنی سی آف گلیلی کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، بہت جلد پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، وہاں بہت پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے بتایا کہ قریب غالب آ چکے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان کے حق میں بہتر ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لیں، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہاں سے پھر دجال اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں مسیح ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا، 40 راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی کو گرا دوں گا۔ وہ دونوں جگہیں میرے لیے ممنوع ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بستی کا قصد کروں تو ایک فرشتہ ہاتھ میں برہنہ یعنی ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ کر مدافعت کرے گا۔ اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق میں ہے، مشرق میں رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ بھی فرمایا۔ راویہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث حفظ کر لی۔ دوستو، اس حدیث میں دجال نے اس صحابی سے 3 سوالات کیے کہ کیا بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں، تبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں، اور زغر کے چشمہ سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کے جوابات پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں خروج دجال کے متعلق آگاہی ملتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 جو سوالات دجال نے پوچھے،
آیا یہ ویسے کے ویسے ہیں یا اس میں کچھ تبدیلی آ چکی ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں حضرت شرجیل بن حسنہ نے فتح کیا۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اردن کا حصہ رہا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس وقت یہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب یہاں پھل نہیں ہوتا۔ 626 ہجری میں ان باغات نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں، یعنی اس کے پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ بحیرہ طبریہ یعنی سی آف گلیلی اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کے قریب ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس وقت اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی خشک ہوتا جا رہا ہے۔ بحیرہ طبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں اخبارات میں کئی سال پہلے چھپ چکی ہیں۔ اس وقت اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے۔ دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام ریبا جبکہ دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا اس کے قریب ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ریبا پڑ گیا، اور چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمہ کے قریب دفنایا گیا جس کا نام عین زغر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے پاس مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش کے مطابق یہ تینوں علامات دجال کے خروج سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب یہ تینوں علامات پوری ہوں گی تو دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے۔ چنانچہ دجال سے حفاظت کے لیے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کم از کم اس کی پہلی اور آخری 10 آیات ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اگر آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔